لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اور معصومین کی بے شمار روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ زہرائے مرضیہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر خاتون ہیں۔ قرآن نے مختلف ناموں سے زہرائے مرضیہ کو یاد کیا ہے، حدیثوں نے بھی مختلف القاب دیے ہیں۔ قرآن نے مبارکہ کہا ہے اور آپ کا ایک نام مبارکہ ہے۔ آپ کی ذات میں برکت ہے، آپ کے علم میں برکت ہے، آپ کے کمالات میں برکت ہے، آپ کے فضائل میں برکت ہے۔ کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، ان سب کی بنیاد زہرائے مرضیہ کی ذات اقدس ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات شفیع روز محشر ہے۔ آپ قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ہیں، یہ لقب اللہ نے زہرا کو دیا ہے۔ اور جو کائنات کی شفاعت کرے اور گناہگاروں کی شفاعت کرے، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے باب جنت کے قریب ہی ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھیں گی، ارشاد ہوگا کہ اے میری کنیز خاص، اے فاطمہ، کیوں دائیں بائیں دیکھ رہی ہو؟ آپ فرمائیں گے کہ معبود، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میری قدر و منزلت اس محشر میں لوگوں کو معلوم ہو کہ میں کتنی عظمتوں کی مالک ہوں۔ ارشاد ہوگا کہ اس پورے محشر میں جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں انہیں آپ اپنے ہمراہ لے لیں، اور آپ کی نسل کو چاہنے والے جتنے ہیں، اماموں کو چاہنے والے جتنے ہیں، انہیں اپنے ہمراہ لے لیں، اور آپ کے چاہنے والوں کو جو چاہنے والے ہیں انہیں بھی اپنے ہمراہ لے لیں۔
اس لیے شفیع روز محشر کہلاتی ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا جناب زہرا لوگوں کی حیات کا ذریعہ ہیں۔ جی آپ پہ جو مصائب ڈھائے گئے، اگر آپ ہاتھوں کو بلند کر دیتی اور بد دعا کر دیتی تو کیا مدینے میں جو ظلم ڈھانے آئے تھے، اور ایک دو نہیں کئی سو کی تعداد میں آئے تھے، جو آگ و لکڑی لے کر آئے تھے، وہ جن کے سامنے بی بی نے پورا طویل خطبہ دیا ہے اور جنہیں اپنا تعارف کرایا ہے، وَعَلَمُوا أَنِّي فاطمہ أَقُولُ عَوْدًا وَبَدْعًا وَلَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطًا وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَخَ ابْنِ عَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُّ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا تعارف کراتی ہیں کہ میرے باپ کو پہچانو اور مجھے پہچانو۔ دیکھو کتنی اچھی نسبت ہے کہ میرا باپ رسول ہے، میرا باپ ایسا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، میرا باپ ایسا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیات کے بارے میں، ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہے، خصوص آیات، عموم آیات، محکمات، متشابہات، ناسخ، منسوخ، ساری چیزوں کو جانتا ہے، مجملات، محکمات، مطلقات، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ ہر طرح کا علم میرے بابا کے پاس ہے، اور ان کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے تو میرے شوہر علی ابن ابی طالب ہیں۔ خطبہ دیتی ہیں، خطبہ دیتے دیتے انصار کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ تم نے پیغمبر کی مدد کی، تم نے جنگوں میں پیغمبر کی خدمت کی، تمہارے بہت سے کارنامے ہیں، لیکن بعد وفات رسول وہ سارے کارنامے اسی وقت ختم ہو گئے، اب بعد وفات رسول کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ ان سے مخاطب ہوئیں، آپ نے قرآن کا واسطہ دیا، قرآن کے احکام کا واسطہ دیا، قرآن کی تعلیمات کا واسطہ دیا، قرآن کے وہ آیات کہ جو وراثت پہ دلالت کرتے ہیں ان آیتوں کو پیش کیا، لیکن ان پہ اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو فدق تم نے ہم سے چھین لیا، ہم سے لے لیا اپنی حکومت چلانے کے لیے، فَدُونَكُمُوهَا فَاحْتَقِبُوهَا دَبِرَتَ الظَّهْرِ نَقِبَتَ الْخُوفِ بَاقِيَةَ الْعَارِ مَوْصُولَةً بِنَارِ اللَّهِ وَغَضَبِ الْجَبَّارِ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فدق تم نہیں دو گے، قیامت کے دن یہ فدق تمہارے انجام کو بتائے گا۔ دنیا میں تم اس سے خوش رہو گے، لیکن آخرت میں تم کو اس کا انجام پتہ چلے گا۔ ایک تفصیلی گفتگو ہے، خطبہ فدق کے لیے تو بہت ہی وقت چاہیے۔ تو عزیزو، وہ زہرائے مرضیہ اگر ہاتھوں کو بد دعا کے لیے بلند کر دیتی تو کیا ان میں کا کوئی رہ پاتا؟ جو آگ لے کے آئے تھے، لکڑی لے کے آئے تھے اور جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، بی بی کے اوپر اتنے مصائب ڈھائے تھے، علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو کھینچا اور اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ نکال دو ورنہ وَإِلَّا لَأُحْرِقَنَّ، ورنہ ہم گھر جلا دیں گے۔ فرمایا حسنین ہے اس کے اندر، فرمایا کوئی بھی ہو، ان لوگوں نے کہا کوئی بھی ہو۔ بی بی واقعاً لوگوں کی حیات کا ذریعہ ہے۔ کائنات میں اگر خوشی ہے تو بی بی کے وجود سے خوشی ہے۔ ملائکہ تک خوشی مناتے ہیں، بی بی کے وجود پہ خوشی مناتے ہیں۔ جب نور زہرا اللہ نے روشن کیا ہے، نور زہرا کو اجاگر کیا ہے، نور زہرا کو جب ظاہر کیا ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ فرشتے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد عرض کرتے ہیں معبود یہ نور کیسا ہے؟ ارشاد ہوا ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور کا ایک حصہ ہے۔ یہ عید ملائکہ ہے، فرشتوں کی خوشی ہے۔ عزیزو، بہت سے نام دیے ہیں،
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی مادر گرامی کو خداوند عالم نے بھی بہت سے نام دیے ہیں، بہت سے قصیدے پڑھے ہیں۔ اللہ نے جناب مریم کا قصیدہ پڑھا تو جناب زہرا کا بھی قصیدہ پڑھا۔ ہاں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ملائکہ آتے تھے جناب زہرا کے پاس آ کر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور کائنات کی تمام عورتوں پہ آپ کو چن لیا ہے، کائنات کے ایک ایک فرد پہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ جناب زہرا، ان کی ذات کو اللہ نے قرآن کریم میں یاد کیا، جگہ جگہ یاد کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم 30 آیتیں جناب زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لہذا 30 آیتیں وہ شمار بھی کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں زیادہ آیت 50 آیتیں نازل ہوئی ہیں، بعض فرماتے ہیں ثلث قرآن کا 1/3 حصہ جناب زہرا کی شان میں ہے، بعض فرماتے قرآن کا 1/4 حصہ جناب زہرا کی شان میں ہے، بعض یوں کہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں تعریف کے الفاظ ہیں وہاں وہاں جناب زہرا مراد ہیں۔ اللہ نے جو تعریف کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، سر فہرست جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جناب زہرا اور مولائے کائنات کی ہجرت کو اللہ نے یاد کیا جب مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں مولائے کائنات اور جناب زہرا، اس موقع کے لیے اللہ فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں کریں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ روایت بتاتی ہے کہ یہاں مرد و عورت سے مراد علی و فاطمہ ہیں۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ بحرین 2 سمندر کون ہیں؟ مولائے کائنات اور جناب زہرائے مرثیہ ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ قصیدہ پڑھا ہے، سورہ فجر میں ہے والشمس، سورہ فجر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، والفجر امام زمانہ، ولیال عشر حسن سے لے کے حسن تک 10 امام زمانہ اور 10 امام، کتنے ہو گئے؟ 11۔ والشفع، اور 2 ہستیاں اور، وہ کون ہیں؟ والشفع علی و فاطمہ، والوتر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 14 ہو گئے۔ ان 14 ہستیوں کا قصیدہ اللہ نے پڑھا، جگہ جگہ پڑھا۔ پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھتے پڑھتے سورہ نور تک پہنچا۔ سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے، اللہ زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال طاق کی ہے۔ طاق جو محل نور ہے، نور کی جگہ ہے، وہاں چراغ رکھا جاتا ہے، وہاں اس طرح کی چیز کہ جو نورانیت عطا کرے وہ رکھی جاتی ہے، مشعل رکھا جاتا ہے۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، معصوم فرماتے ہیں کہ اس مشکات میں ایک چراغ ہے، اس طاق میں ایک چراغ ہے، اس سے مراد امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد المصباح، دیکھیے ہم کو بتائیے آپ لوگ، مصباحن اور المصباح میں کتنا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ مصباحن اس میں الف لام نہیں ہے نا، المصباح میں الف لام ہے، یعنی 2 حرف 2 ورڈ زیادہ ہو گئے۔ مصباحن میں میم صاد سے شروع ہے، شروع میں میم پھر صاد ہے، لیکن المصباح میں شروع میں 2 حرف اور ہے، الف اور لام۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مصباحن جو بغیر الف لام کے ہے اس کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، فرمایا حسن، اس سے مراد امام حسن ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ الف لام کے ساتھ جو المصباح ہے اس سے کیا مراد ہے، فرمایا حسین،
عجب بات ہے، یہ کیسے؟ ہاں فرمایا وہ اس لیے ہے کہ الف لام جب بڑھ گیا یعنی 2 ورڈ بڑھ گئے تو اب نورانیت زیادہ ہے اس نام میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن سے نسل امامت نہیں چلی لیکن حسین سے چلی ہے، لہذا حسین سے کتنے امام وجود میں آئے؟ 9 امام وجود میں آئے، اس لیے حسین کے اندر نورانیت زیادہ تھی۔ تو جو چراغ اس میں رکھا گیا ہے وہ ایک چراغ ایسا ہے کہ جس کی نورانیت تو ہے مگر حسین والی نورانیت نہیں، اگرچہ دونوں نور ایک ہیں لیکن ایک میں زیادہ ہے نورانیت، وہ ہے حسین مظلوم کا نور۔ اور آپ کو تو پتہ ہے ایک چراغ ایسے ہی رکھ دیا جائے اور ایک چراغ کے اوپر شیشہ رکھ دیا جائے تو جو ایسے ہی رکھ دیا جائے گا اس کی روشنی زیادہ ہے جس پہ شیشہ رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس سے روشنی نکلے گی۔ کس کی روشنی زیادہ ہے؟ جس پہ شیشہ رکھ دیا جائے گا اس کی روشنی زیادہ ہے، اسی لیے ہے المصباح فی زجاجۃ، چراغ جو ہے شیشے کی قندیل میں رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، یہ 12 کے 12 14 کے 14 نور ہیں اور ہمارا نور سے بڑا واسطہ ہے، بہت واسطہ ہے۔ ہم بغیر نور کے نہیں رہ سکتے، نور بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر نور نہیں ہوگا تاریکی ہوگی، نور نہیں ہوگا جہالت ہوگی، نور نہیں ہوگا عقل بھی نہیں ہوگی، کسی چیز میں کمال پیدا نہیں ہوگا، ہر چیز ناقص ہوگی۔ نور ہوگا تو کمال ہی کمال ہے۔ قیامت میں ہم کو نور کی ضرورت ہے۔ زہرائے مرضیہ کی ذات اقدس سے وجود میں آنے والے 11 نور ہمیں قیامت کے دن نظر آئیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ ہاں یوں تو 14 کی 14 سرکار دو عالم وہ بھی آئیں گے، مولائے کائنات بھی ہوں گے، جناب زہرا بھی ہوں گی، سب ہوں گے، اور اس دن ہر نور اپنا ایک خاص وظیفہ انجام دیتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ابھی یہ نہیں عرض کرنا ہے تفصیلی طور پر کہ ہر ایک کون سا وظیفہ انجام دے گا، بس آپ یہ سمجھیے کہ کوئی نور ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو پانی پلائے گا اور وہ ہوگا ساقی کوثر۔ کوئی نور ایسا ہوگا کہ اپنے شیعوں کو میدان محشر سے ڈھونڈ کے، چاہنے والوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اور حوض کوثر پہ پہنچائے گا۔ کوئی نور ایسا ہوگا جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیراب ہونے کے بعد اسے اس کی جگہ پہنچا دے جہاں اسے جانا ہے۔ کوئی نور ایسا ہوگا کہ جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت تک پہنچا دے اور ان کی جو منزل جنت میں ہے وہاں تک انہیں پہنچا دے۔ کوئی نور ایسا ہوگا جو چاہنے والوں کی فہرست کو تیار کرے گا۔ کوئی نور ایسا ہوگا جو دشمنوں کو الگ کرے گا اور دوستوں کو الگ کرے گا۔ اور ان تمام انوار میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نور ایک عجب خاصیت رکھتا ہوگا، بالکل وہی خاصیت جو جناب زہرا کی خاصیت۔ جناب زہرا کے نور کی خاصیت اللہ نے کیا بتائی ہے؟ کانہا کوکب دری، فرمایا ہے کہ دیکھو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، کہ دیکھو یہ جو قندیل ہے جس میں چراغ جل رہا ہے یہ ایک جگمگاتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا ہے یا فاطمۃ الزہرا کانہا کوکب دری بین نساء اہل الدنیا،
دنیا کی عورتوں کے درمیان جناب زہرائے مرضیہ جگمگاتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں۔ اب اسی جگمگاتے ہوئے ستارے کے مانند نور امام زمانہ وہاں ہوگا۔ تو کوكب دری یا زہرا ہیں یا زہرا کا آخری فرزند ہے، جن کا نام نامی مہدی آخر الزماں ہیں، امام زمانہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پیغمبر بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس نور سے جدا نہ ہونا، اور ہم اتنا ان نوروں کو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بھی جدا نہیں ہوتے۔ نور زہرا کو دیکھیے کس قدر پیغمبر چاہتے ہیں، ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کیسے تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی جناب زہرا کا بوسہ لیتے ہیں تو ام المومنین عائشہ اعتراض کرتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے سیب کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، جنت کے خرمے کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، جنت کے میوے کی خوشبو کا استشمام کر رہا ہوں۔ ریحانۃ اشمھا، میری بیٹی جنت کا پھول ہے، میں اسے استشمام کرتا ہوں۔ تو عزیزو، بی بی زہرا سے اتنا تمسک، اس قدر کہ جب کہیں جاتے ہیں، کسی سفر میں جاتے ہیں تو جب سب سے مل لیتے ہیں تو آخر میں زہرائے مرضیہ کے پاس، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب زہرا کے پاس۔ جناب زہرا جب گھر میں ہوتی ہیں، آپ اٹھ کے جاتے ہیں، زہرائے مرضیہ کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ زہرائے مرضیہ جب آتی ہیں تو پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے، قام الیہا، کھڑے ہو کے چند قدم آگے جاتے، استقبال کرتے ہیں، واجلسھا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ پہ زہرا کو بیٹھاتے ہیں۔ یہ احترام۔ پیغمبر معراج پہ گئے، آپ مکمل توجہ سے سن رہے ہیں تو ایک صلوات پڑھیں تاکہ جلدی سے میں بھی اپنی گفتگو کو اختتام تک لے جاؤں۔ پیغمبر معراج پہ جا رہے ہیں اور وہاں کے سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد پھر آ کے بیان بھی کرتے ہیں۔ معراج پہ جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں معراج کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں کے واقعات آ کے بیان کروں گا۔ گئے، معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، بیان کیا کہ میں اپنے دستور کے مطابق سب سے آخر میں زہرا سے رخصت ہوا اور سب سے پہلے زہرا کی زیارت کی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب میں وہاں پہنچا تو پروردگار عالم نے مجھ سے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، جتنی باتیں نازل کی گئی تھیں ان تمام چیزوں پہ رسول ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں نے پروردگار عالم سے عرض کیا والمؤمنون، مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں، میرے چاہنے والے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا صدقت یا محمد، اے محمد آپ سچ فرما رہے ہیں۔ یہ بتائیے من خلفتا، کسے جانشین بنایا ہے؟ فرمایا خلفت خیرہا، معبود میں نے تیری بہترین مخلوق کو میں نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ ارشاد ہوا خلفت علی ابن ابی طالب، کیا آپ نے علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ ارشاد ہوا کہ کیا آپ انہیں بہت چاہتے ہیں؟ فرمایا معبود بہت چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ فرمایا التفت عن یمین العرش، عرش کی دائیں طرف متوجہ ہو۔ ابھی متوجہ نہیں ہوا کہ اللہ نے یہ فرمایا اے محمد میں نے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، اور علی کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے، فاطمہ کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے، اور حسن حسین کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے،
اور میں نے ان سب کی ولایت کو تمام مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ جو ان کی ولایت کو قبول کر لیتا ہے میں نے اسے موحدین میں قرار دیا ہے، یعنی میری توحید کا جو اقرار کرنے والے ہیں ان میں نے انہیں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا التفت، توجہ دو، مڑ جاؤ، دیکھو عرش کی داہنی جانب۔ پیغمبر نے اپنا چہرہ موڑا عرش کی داہنی جانب۔ جب عرش کی داہنی جانب موڑا فیضا، تو اچانک نظر پڑی فبعلی و فاطمۃ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والمہدی فی ضحضاح من نور۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ پیغمبر ان ہستیوں کو دیکھ رہے ہیں، جب نظر پڑی تو دیکھا کہ بیچ میں ان ہستیوں کے ایک نور ہے جو جگمگا رہا ہے، جگمگا رہا ہے، اور فرماتے کأنہ کوکب دری، جیسے ایک ستارہ ہے جو جگمگا رہا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ کس کے لیے پیغمبر نے فرمایا؟ امام زمانہ کے لیے فرمایا۔ اور ادھر اللہ قرآن میں جناب زہرا کو فرما رہا ہے کأنہا کوکب دری، ایک جگمگاتا ہوا ستارہ ہے زہرا۔ تو زہرا ہیں جو جگمگا رہی ہیں، اور امام زمانہ کا نور ہے جو جگمگا رہا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم فرمائے گا دیکھو ان نوروں کو جو میں نے پیدا کیا ہے بے ہدف پیدا نہیں کیا ہے، میں نے ان کی ولایت کو کائنات کے ذرے ذرے کے سامنے پیش کیا ہے۔ جو ان کی ولایت قبول کرے گا اس کے اعمال قبول کر لوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا أَتَانِي جَاحِدًا بِوِلَایَتِكُمْ، اگر کوئی عبد میرے پاس آئے اور آپ کی ولایت کو نہ رکھتا ہو اور اتنی عبادت کرتا ہوا ہو، اتنی عبادت اس نے دنیا میں کی ہے کہ حتی یسیر کالشن البالی، اتنی عبادت کی کہ سوکھی ہوئی مشق کی طرح ہو گیا، لیکن میرے پاس آیا اس عالم میں کہ آپ کی ولایت دل میں نہیں ہے، تو یاد رکھو ما غفرت لہ، میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا۔ اور یہ دیکھو جو بیچوں بیچ میں جو موجود ہیں یہ ہیں امام مہدی، ہاذہ الحجۃ علی الخلق، یہ ہے حجت میری تمام کائنات کے اوپر، بہ انتقم، انہی کے ذریعے میں انتقام لوں گا اور انہی کے ذریعے اپنے دوستوں کی مدد کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں عزیزو، جناب زہرا جن کا قصیدہ پروردگار عالم قرآن کریم میں پڑھتا ہے، جن کو مختلف آیتوں میں یاد کرتا ہے، کبھی مبارکہ کہا، کبھی شفیعہ کہا، روایتوں نے کہا، حدیثوں نے کہا، قرآن کی آیات نے کبھی کوثر کہا، قرآن کی آیات نے کبھی عامل کہا، بہترین عمل کرنے والے کہا، قرآن کی آیت نے کہیں کوکب دری کہا، کہیں نور فرمایا، لیکن پیغمبر کے جاتے ہی ایک اندھیرا چھا گیا، لوگوں نے اس نور سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس نور کے لیے نار لے کے آ گئے، آگ لے کے آ گئے۔ عزیزو، روایتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ زہرائے مرضیہ کے ساتھ دشمنوں نے بہت برا سلوک کیا، بہت برا سلوک کیا، حتیٰ روایت میں یہ ہے کہ تازیانے بھی بی بی کے مارے گئے۔ ہاں، بازو پہ ایک تازیانہ اس طرح سے لگا تھا کہ پھوڑا نکل آیا تھا، وہ پھوڑا ٹھیک نہیں ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ ملعونوں نے پیر سے بھی مارا،
جو روایت کے الفاظ ہے رافا ساہا، کہیں روایت میں ہے راکا واہا، پیر سے مارنے کو رفس کہتے ہیں لیکن اس کا انداز الگ ہوتا ہے، کہیں رکزہ کہا ہے یہ بھی پیر سے مارنے کو کہا جاتا ہے مگر انداز الگ ہوتا ہے، کبھی ایسے مار دیا کہ انسان پلٹ گیا، کبھی ایسا مارا کہ پیٹ میں اس کو ایسی تکلیف ہوئی۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں یا فضا خذینی، اے فضاؤ میرے بازو کو پکڑ لو، میرا بچہ سخت ہو گیا۔ ہاں عزادارو، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اتنے مظالم ڈھاکے، انہیں جرأت ہو گئی کہ کربلا میں بھی آپ پہ اور آپ کی نسل پہ جیسے یہاں آپ پہ ظلم ہوا، آپ کی نسل پہ ظلم کیا گیا۔ ثانیہ زہرا کے بدن پہ کتنے تازیانے مارے گئے، خود فرماتی ہیں کہ جس وقت سب کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے بڑے سب شہید ہو گئے، نہر فرات کے آس پاس سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، تمام شہداء پڑے ہوئے تھے۔ اس عالم میں جب شہادت کا مرحلہ تمام ہوا، اقبل الینا، ہمارے پاس آئے، رسیاں لے کر آئے اور ہم سب کو ایک رسی میں باندھ دیا۔ جب ہم میں کا کوئی چل نہیں پاتا تھا تو نوکے نیزہ سے اذیت دیتے تھے، اس لیے کہ کوئی قد میں بڑا تھا، کوئی قد میں چھوٹا تھا، کوئی بچہ تھا، سب کو ایک رسن میں باندھ دیا۔ کلما مشینا، جب بھی ہم چلتے تھے، ہاں عزیزو، اقبلونا بحبال واربقونا مثل الاغنام، ہم سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک رسی میں باندھ دیا تھا۔ کلما، جب بھی ہم آگے چلتے تھے اور قدم نہیں اٹھتا تھا تو آ کے ہمیں نوکے نیزہ سے اذیت پہنچاتے تھے۔ کتنی مصیبتیں تھیں، اتنی مصیبتیں تھیں کہ جب ثانیہ زہرا قید شام سے چھوٹ کے مدینے گئی ہیں، ایک مرتبہ اپنے نانا کے روضے پر گئی ہیں، نانا کے روضے کے دروازے کو پکڑ لیا اور فرماتی یا جدہ، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو آپ کی بیٹی بازوؤں کو کھول کے دکھاتی کہ کتنے تازیانے مارے گئے ہیں۔ ہاں عزادارو، بی بی اپنے مصائب کو بیان کر رہی ہیں، لیکن عزیزو تازیانے تو بہت مارے گئے، بہت اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن زینب آئی ہیں، ایک بچی کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ وہ بچی بھی جب غسالہ نے غسل دینے کے ارادے سے تخت پر لٹایا، ایک مرتبہ دیکھا کہ پشت سیاہ ہے، پوچھنے لگی کہ اس بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہ بچی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی سکینہ، حسین اسے بہت چاہتے تھے، لیکن حسین کی اس بچی کو اشقیان کربلا سے کوفہ سے شام تک مسلسل تازیانوں پہ تازیانے مارتے رہے ہیں، نوکے نیزہ سے اذیت دیتے رہے۔ یہ انہی تازیانوں اور نیزوں کے نشان۔ خدایا